یہ بزرگ جو ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری باتیں اللہ کو پہنچاتے ہیں، یہ ہماری سفارش کرتے ہیں۔ یہ نظریہ ابو جہل کا تھا، مسلمانوں کا یہ نظریہ نہیں ہوتا۔ مسلمان اللہ کو ڈائریکٹ پکارتے ہیں، کسی کو وسیلہ نہیں بناتے۔ نہ اللہ نے اپنی کتاب میں کسی کو وسیلہ بنایا ہے۔ ہاں 3 وسیلے جائز ہیں، یاد رکھیں۔ اللہ کا ولی بزرگ نیک زندہ ہے، آپ اس سے دعا کروا سکتے ہیں، یہ دعا کروانا جائز ہے۔ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آ کے دعا کرواتے تھے، نبی علیہ السلام دعا کر دیتے تھے، بلکہ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو کہہ دیتے تھے کہ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ عمر بن خطاب سفر پہ جا رہے تھے، نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنے آئے، آپ نے فرمایا عمر سفر پہ جا رہے ہو، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، اے عمر لا تنسا خاکا فی دعواتی کا، اے عمر اپنی دعاؤں میں مجھے نہ بھولنا، مجھے بھی یاد رکھنا۔ نبی علیہ السلام بھی اپنے صحابہ کو کہتے تھے بھی دعا کیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا میری امت کا ایک شخص آئے گا، وہ یمن کا رہنے والا ہوگا، اس کا نام جو اویس ہوگا، اس کے باپ کا نام عامر ہوگا، کرنی خاندان سے اس کا تعلق ہوگا۔ فرمایا میری امت کے جس شخص کو وہ ملے وہ اس سے دعا کروائے۔ عمر بن خطاب کی اس سے ملاقات ہوئی تھی عرفات کے میدان میں، کہا یہ یمن کا وہ شخص ہے۔ عمر بن خطاب نے پوچھا انت اویس، اویس تم ہو؟ کہا جی ہاں۔ تم عامر کے بیٹے ہو؟ کہا جی ہاں۔ کرن سے تمہارا تعلق ہے؟ کہا ہاں جی ہاں۔ والدہ کے فرما بردار ہو؟ کہا جی ہاں۔ کہا پھول بیری کی بیماری تیرے جسم پر لگی تھی؟ کہا جی ہاں۔ کہا تم ایسا کرو میرے لیے بخشش کی دعا کر دو۔ وہ ویسے کرنی یمن کا ایک بزرگ، ایک عالم جو ان کی نظروں میں گھٹیا تھا، وہ ان کے اونٹ چارتا تھا، جو حج پہ آئے ہوئے تھے ان کے اونٹ چارتا تھا، مزدوری کرتا تھا، لیکن اللہ کے ہاں کتنا عظیم تھا، کتنا بلند و بالا تھا کہ عمر بن خطاب اس سے دعا کروا رہے ہیں۔ اللہ کے نیک ولی زندہ ہیں، ان سے دعا کرواؤ، اللہ کے ولیوں کی گستاخی نہ کرو۔ جو اللہ کے ولیوں کا گستاخ ہے اس سے اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے، وہ اللہ کے دین کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ ہم کہتے ہیں بزرگی بزرگوں کی بے شک بجا ہے، لیکن بیٹے اور بیٹیاں دینے والی ذات صرف خدا ہے، اللہ کے سوا کوئی بیٹے اور بیٹیاں نہیں دے سکتا، کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ ہاں دعا کر سکتا ہے، اللہ وہ دعا سنے یا نہ سنے وہ اس کی مرضی ہے، دعا قبول کرے یا نہ کرے۔ سننے پہ آ جائے تو کسی عام بندے کی وہ سن لیتا ہے، نہ سننے پہ آئے وہ اپنے نبیوں کی بھی نہیں سنتا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب رہا تھا، دعا کر دی اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ فرمایا میرے پیغمبر آئندہ یہ دعا نہ کرنا، آئندہ اگر اپنے مشرک بیٹے کے لیے دعا کر دی میں نبوت چھین لوں گا۔ وہ مرضیوں کا مالک ہے، وہ چاہے تو اپنے پیغمبر کو اٹھا کے مچھلی کے پیٹ میں بند کر دے۔ کون ہے جو اس سے مقابلہ کر سکے یا اس کے اختیار میں مداخلت کر سکے؟ لیکن کسی پیغمبر نے بھی وسیلہ نہیں ڈالا۔ یہ جائز وسیلہ ہے کہ آپ زندہ آدمی بزرگ ہے نیک ہے اس سے دعا کروائیں۔ ہاں دوسرے وسیلے کی شکل یہ ہے کہ آپ اپنا نیک عمل جو آپ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، جس میں کوئی دکھلاوا اور ریاکاری نہیں تھی، اس اپنے نیک عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں یا اللہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے فلاں نیکی کی تھی، ایک غریب کو میں نے کھانا کھلایا تھا، میں ایک غریب کے کام آیا تھا، میں نے تہجد پڑھی تھی، کوئی مجھے دن دیکھ رہا تھا، میں نے فلاں موقع پر اشراق پڑھی تھی، اللہ میں نے تیرا ذکر کیا تھا، میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، تو اس نیکی کی وجہ سے تو میری دعا کو قبول کر لے۔ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی سنت ہے۔ وہ 3 غار والے شخص انہوں نے جو اپنے عمل پیش کیے تھے، اپنے عملوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا تھا، یہ وسیلہ بھی جائز ہے۔ اور ایک تیسرا وسیلہ ہے، آپ اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے، اللہ تجھے رحمان ہونے کا واسطہ، اللہ تجھے ستار ہونے کا واسطہ، اللہ تجھے غفار ہونے کا واسطہ، اللہ تجھے جبار ہونے کا واسطہ، تیرے مشکل کشا ہونے کا واسطہ۔ اللہ کے ناموں کو پکاریں، اللہ کا نام پڑھیں، یا رحمان کہیں یا رحیم کہیں، اللہ رب العزت کے ناموں کو پڑھیں، پھر دعا کریں، اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ جائز وسیلے ہیں۔ بزرگ زندہ ہے اس سے دعا کرواؤ،
بلکہ ہر مومن ہر مسلمان سے آپ دعا کروا سکتے ہیں اور